کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ان کو کم نہ سمجھیں. ہم کبھی اپنے کرتوتوں پہ نظر ڈالیں، اپنے سیاہ کارناموں کو دیکھیں، پھر اللہ کی عطا کو دیکھیں. سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے عملوں کے مطابق ہمیں ملتا تو ہمیں تو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا. اللہ تعالی ہمارے عملوں کے مطابق نہیں دیتا، اپنی شان کے مطابق ہمیں دیتا ہے. کبھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کم نہ سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملتا تھا شکر کے ساتھ نعمتوں کو قبول کرتے تھے، کبھی شکوہ نہیں کرتے تھے. کھانا ملتا تھا، جو کھانا مل گیا. ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حضور نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ، اگر دل چاہتا تھا تو کھا لیتے تھے، نہیں چاہتا تھا تو چھوڑ دیا کرتے تھے. کسی بزرگ نے کہا کہ اے دوست، اللہ تعالی کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے. اللہ تعالی کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے، لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تیری زبان نہیں ہلتی. زبان پہ اسی طرح شکوے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا، وہ اپنے محدود وسائل پر کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ کہیں کھانا ہے؟ عرض کیا اللہ کے نبی روٹی کا ایک ٹکڑا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کر دیا. وہ جو کی روٹی تھی اور وہ تازہ نہیں تھی، وہ 1 یا 2 دن پرانی روٹی تھی. اب جو کی روٹی، اور اس زمانے میں جو چکی سے جو پیستے تھے وہ آج کل کی طرح چکیاں نہیں ہوتی تھی، وہ دیسی چکیاں ہوتی تھی، موٹا پیستی تھی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ہم نے کبھی چھاننی دیکھی بھی نہیں تھی دور نبوت میں، کہ چھاننی ہوتی کیا ہے جس سے آٹا بندہ چھان لے. تو کسی نے پوچھا کہ پھر جو کا آٹا آپ لوگ کیسے استعمال کرتے تھے؟ فرمایا کہ جو کے آٹے میں ہم پھونک مارتے تھے تو جو خشک بھوسی ہوتی تھی، تنکے ہوتے تھے، وہ اڑ جاتے تھے، باقی ہم پکا لیا کرتے تھے. تو ایسے آٹے سے تو ظاہری بات ہے کہ سخت روٹی بنتی ہے. پھر وہ سخت روٹی 1 دن 2 دن پرانی ہو تو اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے جو کی روٹی آگے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. پھر مجھے یاد آیا کہ کمرے میں ایک کھجور بھی ہے. میں نے کہا اللہ کی نبی ایک کھجور بھی ہے. میں گئی، کھجور اٹھائی، وہ بھی حضور کو پکڑا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا نوالا توڑا اور کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا اور پھر وہ دونوں ملا کے منہ میں ڈالا اور مزے لے لے کے تناول فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے نعم الادام التمر، نعم الادام التمر، کھجور بہترین سالن ہے، کھجور بہترین سالن ہے. یعنی یہ روٹی تناول فرما رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ جو کام ہم سالن سے لیتے ہیں وہی کام کھجور سے بھی لیا جا سکتا ہے. اور میرے بھائی، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کو صبح ناشتے میں صرف کھجور کے ساتھ یا گڑ کے ساتھ کھانا پڑا ہو؟ الحمدللہ ہر کسی کو اپنے گھر میں سالن میسر ہوتا ہے، ساتھ سلاد بھی میسر ہے. سالن اچھا ہے یا معیاری ہے یا کم معیار کا ہے، لیکن ملتا ہے. گڑ کے ساتھ کھانا اور کھجور کے ساتھ کھانا یا خربوزے کے ساتھ کھانا، یہ تو آج کل بہت کم لوگوں کو یہ مجبوری ہوگی. تو میرے بھائیوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھے.